السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ آ چکا اور آج پہلا رمضان ہے، پہلا عشرہ، پہلا روزہ اور عشرہ رحمت اس عشرے کو کہتے ہیں، چونکہ رمضان المبارک اللہ رب العزت نے اس میں ہمیں 3 عشرے دیے ہیں نا، یہ بھی اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ پہلا عشرہ مغفرت کا، دوسرا عشرہ پہلا عشرہ رحمت کا، معاف کرنا، اور دوسرا مغفرت کا، اور تیسرا آگ سے خلاصی کا، ہے نا۔ تو آج ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم تو بارہا سنتے ہیں، بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ رحمت کا عشرہ ہے، پہلا عشرہ رحمت کا ہے، لیکن عشرہ رحمت ہے کیا؟ رحمت کہتے کسے ہیں؟ تو رحمت جو ہے نا وہ اللہ کے پیار کو کہتے ہیں، سمجھ رہے؟ یعنی آپ کو میں یوں بتاؤں کہ تمام محبت، جتنی بھی محبت کا مجموعہ ہے، محبت کے لیے جتنے بھی لفظ استعمال ہوتے ہیں وہ ساروں کو جمع کر لیں، اس کا ایک بنچ بنا لیں تو وہ بن جاتا ہے رحمت۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا شفقت، ممتا، محبت، پیار، سمجھ رہے؟ تو اللہ کی محبت اور رحمت کے 100 قطرات ہیں، اور ایک قطرہ اللہ رب العزت نے دنیا میں ڈالا، اور اسی ایک قطرے کی بقدر اللہ رب العزت نے وہ جو ایک قطرہ دنیا میں ڈالا نا، تو ماں باپ کو اپنی اولاد سے، اولاد کو اپنے ماں باپ سے محبت ہے، سمجھ رہے؟ بیوی کو اپنے شوہر سے، اور شوہر کو اپنی بیوی سے، وہ ایک قطرہ جو اللہ نے دنیا میں ڈالا ہے، سمجھ رہے؟ رشتہ داروں کو ایک دوسرے سے محبت ہے، دوستوں کو اپنے دوستوں سے، وہ ایک قطرہ، اسی ایک قطرے کے بقدر محبت ہے۔ جانوروں میں محبت اللہ نے ڈالی، وہ ایک قطرے کے بقدر، جیسے شیر، حالانکہ چیر پھاڑ کرنے والا جانور ہے مگر کبھی اپنے بچوں کو اپنے پنجوں سے دبوچتا نہیں ہے، سمجھ رہے؟ ساری جنگلی جانور اپنے اہل سے پیار کرتے ہیں، جیسے کنگارو کو دیکھیں، اپنی تھیلی میں اپنے سینے سے لگائے اپنے بچے کو لے کے کودتی ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اللہ کی محبت کے ایک قطرے کا نظارہ ہے، سمجھ رہے؟ یہاں تک کہ اسی ایک قطرے کے بقدر صحابہ کو ہمارے نبی سے، اور نبی کو اپنی امت سے محبت ہے۔ تو 99 قطرے محبت کے اللہ نے اپنے پاس رکھے اپنے بندوں کے لیے، اور ایک قطرہ محبت پوری دنیا میں ڈال دی۔ تو اب سوچئے اللہ کے پاس کتنی محبت، ہاں، جس کی وجہ سے اللہ سب کو نبھا رہے ہیں، ہم سب کو برداشت کر رہے ہیں۔ وہ 99 قطرہ اللہ نے رکھا اپنے پاس۔ نافرمانیوں کے باوجود اللہ اپنے بندوں کا، نافرمان بندوں کا انتظار کرتا ہے کہ میرے بندے کب میری طرف لوٹ کر آئیں گے۔ ہم بھول جاتے ہیں، وہ نہیں بھولتا اپنے بندوں کو۔ بندہ اس کی نافرمانی کرتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں؟ اپنے بندے کے توبہ کا انتظار کرتے ہیں، ہاں، کہ بندہ اس کی طرف دوڑے۔ رب اس کا انتظار کرتا ہے اس کے لوٹنے کا۔ پھر جو بندہ اللہ کی طرف لوٹ آئے، اللہ سے توبہ کرے، سمجھ رہے؟ ایک قطرہ اگر آنسو بہہ گیا نا تو سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں، آسمانوں کے تاروں کے برابر بھی گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہے رب کی رحمت، سمجھ رہے؟ اب رحمت ہوتی کیا ہے؟ دیکھو، رحمت تو میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کا پیار ہے، لیکن رحمت بھی 2 طرح کی ہوتی ہے۔ اللہ کا پیار 2 طرح کا، ایک عام، ایک خاص، ایک رحمت عامہ، ایک رحمت خاصہ۔ تو رحمت عامہ جو ہے نا وہ اللہ رب العزت عوام پر برستی ہے، اور رحمت خاصہ کون سی رحمت ہوتی جانتے ہیں؟ وہ اللہ کے مخصوص بندوں پر اترتی ہے۔ رحمت کا لفظ ہے نا رحم سے بنا ہے، یعنی اللہ رب العزت کو جس پر رحم آئے گا نا اسی پر رحمت نازل ہوگی، یعنی اسے پیار سے نوازا جائے گا، اللہ کے انعامات کو محبت سے پائے گا جس پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ بات سمجھ لیں اچھے سے کہ اگر ہمیں اللہ رب العزت کی باران رحمت کا ایک قطرہ بھی حاصل ہو گیا نا، ایک قطرہ، تو بندہ اللہ کا دوست بن جائے گا، اور جو اللہ کا دوست بن گیا اس کے دنیا آخرت دونوں کے مسئلے حل ہو گئے، ہے نا؟ یعنی دنیا کے دوست اپنی دوستی کو نبھاتے ہیں، ہاں، کہ یہ میرا دوست ہے، تو اللہ جو بے وفائی سے پاک، جو مطلب پرستی سے پاک، جو دھوکہ دہی سے پاک، جو دغا بازی سے پاک، وہ رب اپنی دوستی کیسے نہ نبھائے بتاؤ؟ دنیا کے انسان دوستی نبھاتے ہیں کہ نہیں میرا دوست ہے، تو وہ تو رب ہے، ہاں، وہ مطلب پرستی سے پاک رب ہے، ہاں۔
اب ایسا شخص جب اللہ کا دوست بن جائے، ہاں، جسے اللہ کی ایک رحمت قطرہ بھی رحمت کا حاصل ہو جائے، تو پھر وہ شخص اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور مانگے، مسئلہ حل، اللہ کا دوست ہے، مسئلے حل ہوتے چلے جائیں گے۔ پھر نہیں، ایسے شخص کے بارے میں اللہ نہ کہتے ہوں گے کہ ملک الموت سے، کہ اس کی روح دھیرے سے نکالنا، یہ میری رحمت کو حاصل کر چکا یہ شخص۔ اللہ منکر نکیر کو نہیں کہیں گے کہ میرے بندے کو ڈرانا نہیں، میرا دوست آ رہا ہے، قبر میں میرا دوست آ رہا ہے، اسے ڈرانا نہیں۔ ہاں، تو جو رب کا دوست ہوگا نا، اسے عذاب قبر کیا ستائے گا بتاؤ؟ اسے حشر کا میدان کہاں رلائے گا؟ نامہ اعمال دینے والے فرشتوں سے کہا جا رہا ہے کہ یہ میرا دوست ہے، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں لینا، یہ گارنٹی کارڈ ہے، سمجھ رہے؟ حشر کے میدان میں انسانوں کا اتنا بڑا ریلا ہوگا، ایسے میں اللہ رب العزت اس بندے کو جو اللہ کی رحمت کے حصے کو، قطرے کو حاصل کر چکا ہے، اس کی ایسی حفاظت فرمائیں گی۔ تو یاد رکھیں، جس کو اللہ کی رحمت کا خاص حصہ مل گیا نا، تو دنیا اور آخرت کی کسی مخلوق میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کے دوست کو، خالق کے دوست کو دکھ پہنچائے۔ ہم اللہ کی رحمت کی قیمت کو سمجھیں، یہ مہینہ ہمارے ہاتھ سے چلا نہ جائے، ایک دن بس ختم ہونے پر ہے، رمضان کا پہلا دن، ہمارے پاس 9 دن اور بچے ہیں۔ اللہ کی رحمت کو سمجھے، بندہ نافرمان ہے، گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، اللہ کا باغی بنا ہوا ہے، اللہ سے بے وفائی کر رہا ہے، گندگی میں لتھڑا ہوا ہے۔ دیکھو، جس ماں کا بچہ پاخانہ کر دے نا، کہہ کر دے نا، سر سے پیر تک گندا ہو جائے، ماں اسے پھینک نہیں دیتی ساتھیوں، گندگی کو صاف کر دیتی ہے، نہلاتی ہے، دھلاتی ہے، گندگی سے پاک کرتی ہے، پھر کیا کرتی ہے؟ اسے بوسہ دیتی ہے، پیار کرتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کے سوا کون ہے، ہاں، جو ہمیں گناہوں کی ناپاکی، گندگی سے نکال کر پاک کرے؟ ہے کوئی اللہ کے سوا؟ ہاں، ہمارے باطن کی خرابیوں کو پاک کر دے، وہ واحد اللہ ہی ہے جو یہ کر سکتا ہے، اس کے سوا کسی کے بس میں نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں کسی اور کے بس میں۔ سمجھ گئے؟ تو قدردانوں کو اللہ ضرور عطا فرماتے ہیں، اور یہ رحمت خاصہ جو ہے نا، یہ رمضان کے پہلے عشرے میں عوام اور خواص دونوں پر 10 دن تک مکمل نازل ہوتی ہے، قدردانوں کو حاصل ہوتی ہے رحمت خاصہ۔ اور رحمت کہتے کسے؟ اللہ کے پیار کو۔ رحمت خاصہ یعنی اللہ کا خصوصی پیار۔ تو رمضان کے پہلے عشرے میں اللہ کا خصوصی پیار ہر خاص اور عام کی طرف ہے، سمجھ رہے؟ ہر نیک اور بد کی طرف ہے، ہر دیندار بے دین کی طرف ہے، ہر جاہل ہر عالم کی طرف متوجہ اللہ کا خاص پیار۔ تو ہم اپنے اعمال میں کوشش کریں رب کی خصوصی توجہ حاصل کرنے کی، رحمت خاصہ سے سرفراز کر دیں گے، اللہ ہمیں دنیا اور آخرت سے فیض اٹھائیں گے، سمجھ رہے؟ اللہ ہمیں رحمت خاصہ سے سرشار فرمائے عافیت کے ساتھ۔ رحمت خاصہ اور رحمت عامہ میں ایک فرق میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں۔ دیکھو، رحمت خاصہ اور عامہ میں فرق کیا ہے؟ جیسے ایک ماں کے 4 بچے ہو نا، اور ماں چاروں سے برابر پیار کرتی ہے، چاہے وہ فرمانبردار ہو نافرمان ہو، لیکن ان چاروں میں نا ایک بچہ ماں کی بہت خدمت کرتا ہے، ماں کی بہت فرمانبرداری کرتا ہے، ماں کا بہت خیال رکھتا ہے۔ جب تک ماں نہیں سوتی نا، وہ نہیں سوتا، سمجھ رہے؟ جب تک کہ ماں نہیں کھاتی نا، وہ نہیں کھاتا، اپنی ماں کے لیے ہر وقت فکر مند ہے، بے چین رہتا ہے۔ جب رات ہوتی ہے نا اور سارے بچے سو جاتے ہیں نا، اسی وقت ماں اپنے بچوں کے پاس جاتی ہے، سب کو درست کرتی ہے، سیدھا لٹاتی ہے، چادر برابر اڑاتی ہے۔ لیکن جب اس بچے کے پاس پہنچتی ہے نا، جو ماں کا بہت خیال رکھتا ہے، ماں سے بہت پیار کرتا ہے، تو ماں اسے چادر اڑاتی ہے نا، پھر اس کے چہرے کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھتی ہے، سمجھ رہے؟ اور اسے دیکھ کے مسکراتی ہے، ماں اسے بوسہ لیتی ہے، پیار کرتی ہے، اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی ہے، اور پھر دل ہی دل میں کیا کہتی جانتے ہو؟ میرا بچہ تو سب سے جدا ہے، اسی لیے میرا پیار تیرے لیے سب سے جدا ہے۔ یہ کیا تھا؟ یہ ماں کا خصوصی پیار تھا اسی بچے پر، اور یہ وہی خصوصی پیار ہے جو اللہ نے انبیاء علیہ السلام پر، جو اللہ نے شہداء پر، صدیقین پر، صالحین پر، سال بھر اللہ کا پیار جاری رہتا ہے۔ تو یہ فرق ہے رحمت عامہ اور خاصہ میں۔ تو اب یہ بتائیں کہ ہم کون سا پیار چاہتے ہیں اللہ سے؟ رحمت خاصہ، خصوصی پیار، ہاں؟ تو پھر ہمیں دوڑ لگانا ہوگا،
جیسے صحابہ نے دوڑ لگائی، ایمان کی، اعمال کی، جنت کی، اللہ کی رضا کی. آ رہی بات سمجھ میں؟ دیکھو رمضان میں 3 عشرے ہیں. عشرہ کسے کہتے ہیں؟ 10 کو، یعنی 3 عشرے، 1 سے 10، 11 سے 20 اور 21 سے 30، ہے نا؟ یہ 3 کیٹیگری اللہ نے بتائی. تو آخری 2 عشرے ہیں نا، اس کا تعلق ہم سے ہے، مغفرت اور آگ سے خلاصی. لیکن پہلے عشرے کا تعلق رب سے ہے. حدیث میں آتا ہے نا کہ اگر کسی روزے دار کو افطار کے لیے پانی پلائے یا کھجور لسی پلائے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتے ہیں، آگ سے خلاصی فرماتے ہیں. تو آخری 2 عشرے کی خصوصیت کا ذکر، اس کی فضیلت اللہ نے بخشی ہے، اور پہلے عشرے رحمت کا ذکر نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ بہت زیادہ قیمتی ہے نا ساتھیوں. اسے بندے اپنی کوشش اور محنت سے حاصل کرے، یہ قیمتی ہے. اس کے باوجود بھی اللہ نے اسے پہلے رکھا، آخر میں نہیں رکھا، پہلے رکھا. یہ بھی تو اللہ کا اظہار ہے نا محبت کا. لوگ اپنی قیمتی چیز کو چھپا کر رکھتے ہیں. رمضان میں سب سے پہلے اسے ہی عطا فرمایا اللہ نے. دیکھیں تو ذرا، یہ ترتیب تو اللہ نے ہی قائم کی نا. پہلا عشرہ رحمت کا رکھا، دوسرا مغفرت کا، تیسرا آگ سے خلاصی کا. تو بس بات یہی ہے ساتھیوں کہ اگر رمضان مغفرت اور آگ سے خلاصی کے عشرے سے شروع ہوتا ہے نا تو مغفرت تو ہو جاتی، آگ سے خلاصی بھی مل جاتی. مگر اللہ کیا چاہتے ہیں؟ مجھ سے کوئی دوستی کیے بغیر نہ مرے. ہر بندہ اس کا دوست بن کر جیے، اس کا دوست بن کر مرے. سمجھ رہے؟ اس کی دوستی میں مرے. تو اللہ اپنے بندوں سے دوستی چاہتے ہیں. تعجب ہے نا اس شخص پر جو اپنے رب سے دوستی کو پسند نہ کرے. ہاں، جتنا مغفرت اور آگ سے خلاصی کے عشرے کے جانے کا غم ہوتا ہے نا، اس سے کئی زیادہ ہمیں اللہ کے رحمت کے عشرے کے جانے کا غم ہو کہ اللہ یہ عشرہ رحمت جا رہا ہے، یہ عشرہ رحمت جا رہا ہے. اس عشرے میں بندے کی طلب خود غرضی پر نہیں ہے بلکہ اللہ کی چاہت پر ہے کہ اس میں اللہ کی چاہت ملے، ہے نا. مولا رضا اپنی دے دیجئے، ایمان کا ثبوت اللہ چاہتے ہیں. تو یہ عشرہ جو ہے نا، یہ اللہ کے اور بندے کو، یہ عشرہ جو ہے اللہ نے اس لیے رکھا کہ میرے ہر بندے کو یہ رحمت حاصل ہو جائے. اگر کوئی دوسرے یا تیسرے عشرے میں مرنے والا ہو تو وہ اس کی رحمت کے عشرے سے محروم نہ رہ جائے. سمجھ رہے؟ یہ اللہ کے سال بھر کے انتظار کا ثبوت ہے. یہ سمجھ لے جو اللہ نے رمضان المبارک میں جیسے عید کی چاند رات شروع ہوتی ہے، اللہ کا انتظار شروع ہو جاتا ہے. اب کب آئے گا رمضان؟ کب میرے بندے میری طرف دوڑیں گے، تلاوت کریں گے، نماز کی پابندی کریں گے؟ یہ ثبوت ہے اللہ کے انتظار کا کہ اللہ رب العزت نے مغفرت اور آگ سے خلاصی کے عشرے کو بعد میں رکھا. پہلے کس کو رکھا؟ رحمت کے عشرے کو، کہ پہلے میں میری رحمت اور پیار متوجہ ہے، 1 سال کے بعد اب تو لوٹا ہے. رحمت کے عشرے کی قدر کرے ساتھیوں. اپنے آپ کو اس مہینے میں خوب دکھائیں، خدمت میں، عبادت میں، دعوت میں، اعمال میں خوب تھکائیں. صحابہ نے اپنی ذات کو موت تک تھکایا. جہاں تک ہو سکے نا اپنے باطن کے بگاڑ کو کم کریں. ہم سمجھ رہے؟ اپنے اعمال کو بڑھائیں. ہمیشہ مولا بولے، اللہ بولے، لیلا نہ بولے، دنیا نہ بولے. دنیا کی وہ باتیں جس میں گناہ ہے نا، یہ وہ بات جس سے نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے. ایسی باتوں سے ہمیں پرہیز کرنا ہے، بچنا ہے. سمجھ رہے؟ شیطان تو قید ہے. رمضان کے مہینے میں اللہ شیطان کو قید کر دیا. اللہ نے، ہمارا نفس کمزور ہو گیا بھوکا پیاسا رہنے سے. لیکن اپنی عادتوں کو ہم نے سال بھر بگاڑا ہے نا. سال بھر ہم نے جس طرح ہم نے گزارا ہے تو وہ کہتے ہیں نا کہ عادت جو رہتی ہے وہ جلدی جاتی نہیں ہے. اسی لیے ہم رمضان میں بھی اللہ سے دور ہو جاتے ہیں شیطان کے قید ہونے کے باوجود بھی. سمجھ رہے؟ اسی لیے ہمیں اپنے باطن کے بگاڑ کو بنانے کی محنت کرنی ہے. اور یہ فکر ہو کہ میں تنہا ہی رحمت نہیں پاؤں بلکہ اللہ جتنے بھی عالم انسانیت میں لوگ ہیں، ہر فرد، ہر انسان اس رمضان میں اللہ کی رحمت خاصہ کو حاصل کر لے، اللہ کی خصوصی رحمت سے فیضیاب ہو جائے. سمجھ رہے؟ نہ معلوم اگلا رمضان حاصل ہو نہ ہو. تو رحمت خاصہ کی خوب قدر کریں. بڑا پیارا مہینہ ہے، بڑا مبارک مہینہ ہے. 1 دن بس ختم پر ہے، کچھ گھنٹے بچے ہیں ختم، کچھ لمحے بچے ہیں. رمضان کا پہلا
دن ختم ہو جائے گا، پھر 9 دن ہمارے بچے ہیں، ہم 9 دنوں کی قدر کریں، رحمت خاصہ کو پائے، حاصل کرے، توبہ کرے، گڑ گڑائے، اللہ نہیں معلوم کیسے حاصل کروں، یا اللہ مجھے ایسا بنا دیجئے کہ میں اس رحمت کو پالوں، یا اللہ اس رحمت خاصہ کو حاصل کر لوں، یا اللہ میں ہی نہیں بلکہ پوری امت کے، پورے عالم کے لوگ اللہ اس رحمت کی قدر کرنے والے بنے، یا اللہ ہر ایک کو یہ رحمت خاصہ عطا فرمائیے، یا اللہ ہم اس قابل نہیں ہیں، اس لائق نہیں ہیں، لیکن ذرے کو آفتاب میں بدلنے پر آپ قادر ہیں میرے مالک، ہمیں رحمت خاصہ عطا فرما دیجئے نا، یا اللہ ہمارے اہل کو، یا اللہ پوری امت مسلمہ کو خوب مانگے اللہ سے انشاءاللہ۔ اپنے آپ کو شانت رکھے، چڑچڑائے نہیں، کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کی برا بلا نہ کہیں، کہیں یہ رحمت ہم سے چھوٹ نہ جائے، کہ یہ رحمت ہم سے چھوٹ نہ جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سیدھا ہاتھ دل پر رکھ کے دعا پڑھ لیں۔ سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء الله، سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء الله، سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء الله، سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ جزا الله ان محمد ما هو اهله، صلی اللہ